ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ لعنا کثیرا ابدا دائما دائما سرمدا على المكسرين والناصرين والكاسبين والمنافقين والظالمين أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا شمار فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے میں حاضر حسین کو تاج امام زمانہ آباد شاد رکھے اللہ آیت اللہ ڈاکٹر محمد شریف اکبر اور اس کے ادارے کے تمام حاضرین اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے تقدیس بارک اللہ سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ کو سے سلامتی عطا فرمائے پوری عالمین میں جہاں جہاں یہ ذکر حق ذکر نجات ہو رہا ہے سامعین صاحبان سب سامعین مومنین کرام سب عائزین گزار کو رضائے سیدان نصیب اللہ آپ کا بیٹھنا کے بعد شمار فرمائے اللہ تعالیٰ مظلومین جہان کی مدد فرمائے مظلومین لبنان فلسطین غزہ یمن برما بوسنیا کشمیر باجنار کابل بامیان مزار کی حفاظت فرمائے ظالموں کو پڑاہ و برباد کرے جو بھی تاغوت اور اس کا حمیتی سربراہ اللہ ان کا سر لے اور دنیا میں عمل آئے بقیت اللہ آدم کا اللہ جل ضرور فرمائے اب میں سبق شروع کروں بھائی اس دن بھی جناب علامہ بھائی ظفر علی صاحب نہیں ہوں گے میں آپ کی نوکری میں آج ہوں ٹھیک ہے نا یہ کوئی ایسا نہیں ہے الحمدللہ ہمارا ایک نیٹ ورک کا مجالس ہے مجھے تو یاد ہے کہ میں نے یہاں 7 آدمیوں میں اشرا 7 آدمیوں آج مجھ سے پوچھا میں نے کہا میرا پہلا اشرا نہیں تھا یہاں کچھ بھی نہیں تھا ہم تھے یہ کرم ہے اللہ کا ایسا کہ کرم ہے میرے مولا کا کہ اللہ تعالیٰ نے آل محمد کے ذکر کے لیے اس جگہ کو پسند فرمایا ہے اس میں تمہارا کمال نہیں ان کا کمال ہے جن کی بارگاہ میں بیٹھے اپنے ذہن میں لانا کہ تم 2% کے کچھ نہیں ہم آل محمد کی وجہ سے ہیں ہماری وجہ سے حسین نہیں حسین کی وجہ سے ہم ہیں ہمارے استاد آیت اللہ وحید فرشانی فرماتے ہیں یہ نہ کہا کرو مجلس میں گئے بلکہ کہا کرو ہم کربلا گئے تھے یہ کہا کرو کہ ہم کربلا گئے تھے اور وہاں بیٹھ کر شکر ادا کرو کہ میرے اللہ تو نے ان ہستیوں کے لیے ہمیں منتخب کر لیا چن لیا ہے کروڑوں اربوں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے حسین کون اور ہمیں یہ سارا میں اب کیونکہ یہ فرمائش ہوتی ہے ہماری بیٹیاں پڑھتی ہیں اور بیٹوں کی نسبت ان کے نتائج جو محرم کے آتے ہیں ہمیں بہت اچھے ملتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے بچوں ہمارے دور میں نہ ٹیبل کارڈ ہوتی تھی نہ اور یہ کام ہم چوری کرتے تھے ٹھیک ہے نا وہاں خطیب نے پڑھا ہے پھر وہاں پیدل چلے جاتے تھے شکر خدا کو زمانے میں نہ ہم تھکتے تھے اور نہ گھبراتے تھے آج تو جتنے مسائل بھی تھا آپ کے پاس نا ہمارے زمانے میں نہیں تھے خطیب تھے وسائل نہیں تھے آج ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنی عربی گرامر اپنے ادبیات مضبوط رکھو بائی پاس ذاکر علامہ خطیب الاثر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ علم کا دور آ گیا کوئی بھی آیت بولو گے تو وہ پھٹی دبا کر کے یہ کہاں لکھا ہے جب بائی پاس خطیب کو پتہ نہیں ہوگا تو پھر تیری کیا عزت رہے ٹھیک ہے تمہارا میں
دو چار باتیں آپ کی بارگاہ میں سننا چاہتا ہوں. بچے پڑھ رہے تھے کتاب سکینہ کا 1973 میں یہ روایت علامہ صفدر حسین نے علی نقی 135 میں بیان کی. تو آپ بنتے بنتے سنیا تو میں نے کہا یہ نہیں ہوگی کیونکہ بچوں کو پتہ ہی نہیں جب پڑھیں گے ریسرچ کریں گے. یہ واقعہ بیٹا سودنامہ آل محمد علامہ مصابیح اس میں پڑھنے انہوں نے نقل کیا میں نے کی 264 صفحے پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے وہ بالکل صحیح. ذاکروں حاجہ لام میرے استاد میرے بھی ہیں کہ برابر شاکر جی جامع میرے عظیم استاد. میں تو دو ماؤں سے بھی زیادہ ان کا احترام کرتا ہوں آپ بھی کرتا ہوں. تو وہاں سے جب پڑھیں گے آپ تو صحیح پڑھیں گے. یہ حق کر بیٹھ شہن یہ چیزیں ممبر کے لیے زیبا نہیں ہے. تو اب میں ابتدا کرتا ہوں طلباء کے لیے آپ بھی فائدہ اٹھائیں. یہ روایاتی حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ کے پاس آئیں. جناب ابو طالب گھر میں نہیں تھے. آئی یہ سب جھوٹ ہے دربیات ہے. ان لوگوں کو نہ تو حضرت ابو طالب کی عزت و عظمت کا پتہ ہے نہ علی کی ماں کی معرفت ہے. اور یہ کتاب لینا چاہیں گے تو علامہ ڈاکٹر صداقت آفریدی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. انہوں نے بھی جناب ابو طالب کی سوانح حیات میں یہ جملے لکھے ہیں جو اب میں پڑھنے لگا ہوں. ٹھیک ہے نا. فائدہ آپ نے اٹھانے کو کہا نہ اٹھائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا دے نہ دے. یہ 60 میں عشرے کی میری 39ویں مجلس ہے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے کوئی اب پورا ہو گیا قبر میں چلا گیا ہوں تو داد نہیں ہوگی تو وہ جو فرشتے پوچھیں گے داد لے کر کیوں نہیں آیا. نہ کوئی چھوٹا لالچ ہے نہ کوئی اچھی چیز ہے. آل محمد کا بڑا کرم ہے. میری جو اوقات ہے میری چادر ہے حال ہے اس سے کھرب گنا زیادہ محمد والے محمد کا فیض ہے مجھ پر. یہ لغویات ہیں. اگر عام کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے تو اللہ پسند نہیں کرتا. تو جو بانی شریعت ہے اس کے گھر میں جھوٹ تو سب سے بڑا یہ ہے. ڈاکٹر آفریدی فرماتے ہیں کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. ساری حکومتوں کے پیسے دولت فوج قتل لگے کہ ابو طالب کا نام و نشان مٹ جائے. نہ مٹنا تھا نہ مٹے گا. آپ طالب علم ہے جب جیسا کو پڑھے نا تو یہ چیزیں آپ ٹیپ کرنے یاد کرنے آپ کے کام آئیں. ٹھیک ہے نا. بی بی کو امر ہوا جناب عمران سے عرض کیا میرے آقا میرے سرکار 3 بچے 1 بیٹی اسی گھر میں آئے ہیں دنیا میں. آپ کا مجھے حکم ہے کہ آپ نے میرے گھر میں آنا. کہا بالکل جو خواب نہیں یہ حقیقت ہے یہ امر ہے یہ اللہ کا حکم ہے. ہم دونوں چلتے آگے جناب عمران ہیں. ان کے پیچھے وہ ہستی ہیں جن کو نبیوں کا سلطان نبی امی جان کہتے ہیں. حضرت ابو طالب آپ بھی سنے سارے پیدا اٹھائیں. حضرت ابو طالب نبی کے کفیل نہیں رسول کے کفیل نہیں معصوم کے کفیل نہیں ولی کے کفیل نہیں ابو طالب نبوت کے کفیل ہے. حضرت ابو طالب رسالت کے کفیل ہیں عصمت کے کفیل ہیں امامت کے کفیل ہیں ولایت کے کفیل. جتنے آپ سنتے ہیں نا ہمارا دل تباہ ہو جاتا ہے جب جھوٹ بولتے ہیں. نبی کے رشتہ دار غیر معصوم ہو سکتے ہیں.
نبی کے رشتہ دار کافر ہو سکتے ہیں، مشرک ہو سکتے ہیں، منافق ہو سکتے ہیں، امام کے رشتہ دار کافر ہو سکتے ہیں، مشرک ہو سکتے ہیں، ظالم کمینے گھٹیا ہو سکتے ہیں، نبوت کے نہیں۔ کس چیز کا معلوم ہے؟ کس چیز کو آپ نہیں جانتے؟ نبی کے کتنے رشتہ دار تھے؟ زیادہ تر ہے ہی کافر تھے، لیکن آپ کیا لینا اور رشتے تھے نا۔ بھائی بن اختر کی بیٹی صفیہ مومن کی بیٹی تھی۔ چھوڑو، نبی کے رشتہ دار، رسول کے رشتہ دار غیر مسلم ہو سکتے ہیں لیکن امامت کے نہیں، ولایت کے نہیں، رسالت کے لیے نہیں، عصمت کے لیے نہیں۔ یہ وہ گھر ہے ابو طالب کا، نبوت ہے تو اس کے گھر میں رسالت ہے، تو اس کے گھر میں ولایت ہے، تو اس کے گھر میں عصمت، مرکز عصمت بھی ہے، وہ جناب عمران کے گھر میں۔ سید البطحاء کے بعد رسالت نام ابو طالب قرآن پر صلوات۔ اگر ایسا رہ گیا تو دور سے بنا لیں گے۔ آپ تو پکے اسٹوڈنٹ ہیں نا، کلاس سے تو غیر حاضری نہیں کریں گے۔ جس دن میرے محترم بھائی جناب ایسا تشریف نہیں لائیں گے میں حاضر ہوں۔ یہ مدرسہ ہمارا ہے، یہ مدرسہ ہمارا ہے، ہم رہے نہ رہے اللہ تعالیٰ اس کو داد میں مہمانہ حیات و شاد رکھیے۔ آئے، جب آئے تو اگر نہیں بلایا تھا، اللہ کو تو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، جبریل سے کہہ دیتے ان کو تشریف لے جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آگے پہلے انہوں نے 7 چکر نکالے، خامد بیوی نے 7 چکر نکالے۔ نبی کی منہ بولی ماں، نبی کا منہ بولا باپ، چکر لگائے 7 چکر۔ یہ سنت نبی نہیں ہے، یہ سنت نبی نہیں ہے، یہ سنت حضرت عبد المطلب ہے۔ یہ 7 چکر لگانے، مجھے خود کرنا، دیکھو میں تیری کھوپڑیوں میں علم جا رہا۔ یہ سنت جناب عبد المطلب ہے، سنت رسول نہیں ہے۔ اکثر آدمیوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ نبی کی سنت ہے یا جناب ابراہیم کی سنت ہے یا آل ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر آگے یہاں جب میں خطبہ پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کو نمونہ نظر آئے۔ عربی زبان میں جہاں 2 نکرے ملے نا اس کو کہتے ہیں رکن۔ یہ حال ہے اس کے 4 نکرے، 1 2 3 4، جہاں 2 دیواریں آپس میں سے ملے نا عربی میں اسے رکن کہتے ہیں۔ جناب عدنان سے پہلے کوئی گھر 4 رکنی نہیں تھا۔ جناب عدنان حضرت ابراہیم کے پڑ پوتے، سب سے پہلے دنیا میں زمین پر خطہ ارض پر جو 4 کونوں والا مکان بنایا تھا وہ جناب عدنان نے بنایا تھا۔ اب یہ جو میز ہے اس کے بھی 4 ہو تو نہیں، سادہ سی مثال ہے نا۔ وہاں جب آئے نا ایسے ہاتھ لگایا جناب عمران نے، اب جو زبان سے جملہ کہا ہے نا، ہے سننے کا یاد ہے، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی قرآن نہیں اترا، یہ بڑی پرانی بات کر رہا ہوں، شاید تمہیں یاد ہو کیونکہ تمہارے ذہن ان چیزوں سے خالی ہیں۔ خالی ذہن کو بھرنا اس کے لیے محنت چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و اسماعیل۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں آل ابراہیم اور آل اسماعیل بنایا۔ ارے بابا بات نہیں سمجھ رہے، آپ کہیں حکم چلے گئے ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے عالم سنے، میں عالم نہیں، میں طالب علم ہوں، اپنے بچوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ یہ ابو طالب کس کی حمد کر رہے ہیں؟ نہ تو قرآن اترا ہوگا تو یہاں سے کیا ہے، توجہ ہے نہیں؟ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم جا میرے اس اللہ کی جس نے ہمیں سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں ابراہیم اور اسماعیل کی آل قرار دیا۔ اترنے سے پہلے اگر ابو طالب عام ہوتے
تو جن کی پوجا کرتے تھے ان کا نام لیتے، اللہ کا نام کیوں لیا؟ اللہ 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 اللہ، تیری حمد ہے، تھک تو نہیں گئے؟ ہم آپ نہیں ہیں۔ اب آ کر جناب ابو طالب کے الفاظ سنے، کیا ہے؟ یا ذل عظمت العظیم، او عظیموں کے عظیم رب۔ اس کا سادہ معنی ہے تجھ سے بڑا کوئی عظیم نہیں ہے، تجھ سے زیادہ کوئی عظمت والا نہیں۔ یا ذل عظمت العظیم، او عظیموں کے عظیم رب، وصاحب الحرمت الحریم، اور عزت والے گھروں سے زیادہ عزت والے۔ حرم عام گھروں کو نہیں بولا جاتا، جو صاحب عزت خاندان ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں بیت الشرف، بیت الحرم ہے، حرم سے نکلے ہیں۔ حرم اہلے گہلے گھر کو نہیں کہتے، کوٹھی محل کو نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ایک تو حرم ہے اللہ کا، دوسرا حرم ہے ابو طالب کا۔ عزتوں والے اور عزت والے رب، تیرے گھر جیسا کوئی نہیں، زیادہ حرمت والا نہیں ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کس لہجے میں میری بات کو قبول کرتا ہے۔ تیرے گھر سے زیادہ عظمت والا، حرمت والا، شان والا، مقام والا کوئی گھر نہیں ہے۔ لیکن میرے اللہ سن، اِنَّ حَلِيمِي فِي حَرْمِكَ الْمُحَرَّمِ، تیرے گھر میں میرا حرم آیا ہے، کوئی عام نہیں آیا۔ یا تم سے وہ سنی اچھا جو یہ چیزیں لکھی ہیں، تم تو ایمان ہے نہیں ہے، تم کلمہ پڑھ کر اس کی بات کرتا ہے جس کے گھر کے ماحول کو ایمان کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں۔ میرا آپ سے نہیں، فکروں سے لڑائی ہے، اور جب تک دم میں دم میں لڑتا رہوں، رتی برابر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرے اللہ تیرا گھر بڑا عزت والا حرم والا ہے۔ اِنَّ حَرِيمِي فِي حَرْمِكَ الْمُحَرَّمِ، جو تیرے گھر میں آئی ہے نا وہ میرا حرم ہے، وہ میرا حرم ہے، عام بی بی نہیں ہے۔ جس کے لیے جہاں میں نے ہاتھ مارا تھا تو نے دروازے کعبہ شک کر دی، دروازے سے آ جاتے اسی دروازے سے، چابی عمران کے پاس، کلید بردار جناب عمران ہے، متولی عمران ہے، اس دروازے سے آ جاتی تو کوئی عزت اور عظمت نہ بنتی۔ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں۔ میرے اللہ کیا کیا؟ الہی قد امت انت مجیب العالم الاکرم، میں معرفت رکھ کے تیرے پاس آئی ہوں، تیرا گھر بڑی عزت والا ہے، جو میرا حرم آیا وہ بھی عزت سے کم نہیں ہے۔ انت المجیب العظم الاکرم، کائنات میں تم سے بڑا کوئی میزبان ہے ہی نہیں، مہمان ہے ہی نہیں، نہ تم جیسا کوئی مہمان نوازا ہے، نہ آنے والے جیسا کوئی حرم۔ میرا خالہ میں لاٹو رہا ہوں فکروں سے میرے ساتھ نہیں چلیں گے، اس لیے وہ طالب چوری صاحب چلے گئے، ہم نے بھی چلے جائیں۔ وہ کہتے ترابی بھائی یہ تمہارے پنجابیوں کی عجیب کیفیت ہے، نئی بات کریں تو ہمیں پھوٹتے جب ان کے مطلب کھڑے ہو کر نعرے لگاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ مجھے زندگی دے، اللہ آپ کو بھی زندگی دے، میں آپ کے آنے سے پہلے اتنی نوکری کروں گا، یہی لاہور والے کہیں کہ آقا جی یہ ہم نے پچھلے سال سنی تھی، نئی بات کرو، نئی بات۔ جب ہم بیٹھتے ہیں ایسی باتیں آپ پر بھی تبصرہ ہلکا پھلکا کرتے ہیں، تھک تو نہیں گیا؟ اس سے بڑا کوئی مہمان نواز نہیں ہے، آنے والی بھی عام عورت نہیں، عام خاتون نہیں، اور کہتے لکھا عام حرم نہیں ہے۔ الہی قد ابتنا عن خلقک، عن خدا کا معنی سے، یہ حروف جارہ ہے 17 باؤ طور پر، یہ اکیلے نہیں آتے، یاد کیا تھا، یہ میں نے 1964 میں یاد کیے تھے، 17 حروف جارہ ہے۔ ان اس کا معنی بھی سے ہے، من معنی بھی سے ہے، من کا معنی سے ہے وہ اس سے نکلتا ہے، ان معنی سے ہے تو الگ سے الگ ہے،
یہاں جناب لفظ ان بول میرے اللہ تیری حمد ہے کہ تو نے تمام خلق سے ہمیں الگ رکھا. ان خلق جتنی بھی تیری خلق اجعلت لحلیلتی بابا دون باب بیتک لبنیتک. میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے میرے حرم کے لیے ایک نیا باب کھول کر نیا دروازہ بنایا. بابن دون باب غیرک اس دروازے کے علاوہ الگ دروازہ بنایا. الہی بحق الحجر ومن دقہ وبحق الجدار ومن شقہ. میرے اللہ حمد ہے تیری کہ جہاں میں نے تھپتکی کی جہاں میں نے ایسے ہاتھ مارا تو نے اس سے راستہ بنا دیا. بات نہیں سمجھی جو بات کر رہا. جہاں میں نے دکل باب جانتے نا دکل باب میں نہیں آتا تو میں مطابق نہیں کر سکتا. میں آگے چلنا چاہتا ہوں. جہاں میں نے تھپتکی ماری وہاں سے دیوار پھٹ گئی. ایک نہیں دو دیواریں. رکن پھٹ گیا. الہی بحق محمدیت الکبریٰ. یا اللہ یہ اس وجہ سے ہے جو تیرا نبیوں کا سردار نبی ہے اس کی وجہ سے. ابھی اس نے سرداری کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا نہ نبوت کا نہ رسالت کا. تو ابو طالب اس وقت بھی محمد کو بھتیجا نہیں سردار مان لے. بھائی گھبرا کے تو میں چھوڑ دوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرے اللہ یہ تیرا عام رسول نہیں ہے، رسولوں کا سردار ہے. حضرت فاطمہ کی بیت کا رفیع المرتضی. میرے اللہ تو نے میرے حرم کو آنے کے لیے حلال قرار دیا ہے. یہ تیرا گھر میں معرفت رکھتا ہوں. یہ 42 فٹ اونچا نہیں ہے. یہ اتسرا سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تیرا گھر ہے. منا کا عقیدہ اور ہے مولا کا عقیدہ. کسی جہاز کو اوپر سے گزرنے کی اجازت ہے؟ سدرۃ المنتہا تک یہ کعبہ ہے. تجھے آج پتا چل رہا ہے، ابو طالب صدیوں سال پہلے بتا رہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ قال الویۃ العلیٰ وفاطمۃ البحثہ. او بلندیوں سے بلندتر خدا، او بلندیوں سے بلندتر. یہ مانے میں کرتا ہوں خدا ان چیزوں سے بالا آ. قریب اتنا ہے کہ سانس بھی نہ آنے دے، دور اتنا تو کسی کو نظر ہی نہیں آتا. لیکن یہ ایک معرفت ہوتی ہے کہ تیرا مقام جتنی بھی بلندی ہے، چاہے زہرا کا بابا معراج پر چڑھا جائے، تیرا مقام پھر بھی بلند ہے. ہمارا اللہ شیعوں کا، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، میں شیعوں کی اللہ کی بات کرتا ہوں. دوسرے اللہ کی کیا بات کروں؟ کہ آپ کے پاس ہوں گے تو میں سنا دیتا ہوں. میرے پاس ہے اللہ نے 7 آسمان بنائے، حاشیہ بنائی. پھر اللہ نے چاہا میں اپنے 7 آسمانوں کو دیکھوں. اللہ چڑھتا چڑھتا 7ویں آسمان تک گیا، وہاں سے پاؤں پھسلا، 6ٹھے میں آ گیا، 6ٹھے سے پھسلا 5ویں میں آ گیا، 5ویں سے 4تھے پہ آ گیا. آگے 2 ہاتھ آئے، انہوں نے پکڑ لیا، وہاں سے بنا پیر دستگیر. قربان جاؤں تیری دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. یہ آپ نے بھی سنا کہ میں نہیں سنا؟ یہ بات نہیں سنی پیارے بچوں نہیں سنی تو ابھی میں دفتر میں جاؤں گا، میں آپ کو گلے دے دوں گا. میں نے سنبھال کر رکھا ہوں. میں اس کی بات کرتا ہوں. توحید ہے تو مذہب تشیعوں کے پاس، توحید ہے تو 5 پارہ چوکر کے پاس، توحید ہے تو 72 والوں کے پاس. کسی کے پاس توحید نہیں، کسی کے پاس. یہاں پر بہت باتیں میرے ذہن میں. میرے اللہ
نے اپنے اس بلند گھر میں جگہ دی جن جیسا کوئی گھر نہیں. فَآسِفْ ضِيَافَتَهَا، جتنا تیرا بلند مقام ہے اس معیار پہ مہمان نوازی کرنا. فَآسِفْ ضِيَافَتَهَا، اس طریقے سے ضیافت کرنا کہ جتنا تیرا مقام بلند ہے. سید کو سمجھ آ گیا یا نہیں؟ یہ سید کی مجھے سنتے ہی قریب ہو گئے. آگے یہ پہلی میں نہیں سن رہے، یہ بڑی پرانی سنتے ہیں. مطلب کہ فَآسِفْ ضِيَافَتَهَا کیوں؟ وَوَلِيدِهَا الْمُرْتَضَىٰ، جو آنے والا ہے وہ مرتضیٰ ہے. نبی المامون، میرے اللہ اپنے محبوب سے پوچھ، اپنے نبی سے پوچھ، وہ جائے امن میں. مامون امن سے نکلا ہے، حفاظت کی بات نہیں ہے، امن سے. جائے امن میں ہے تیرا محبوب. خلاف چاہیے تو پوچھو. لے والے خل کے کل مرتضیٰ، میں جانتا ہوں جو تیرے دشمن ہیں تیرے محبوب کے دشمن ہیں. کافر تیرے دشمن تیرے محبوب کے دشمن، منافق تیرے دشمن اس کے، اہل کتاب تیرے دشمن اس کے، یہودی تیرے. میں جانتا ہوں محمد ایک ہے، اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں. زیادہ ہونے کے باوجود اپنے محبوب سے پوچھ کہ آج تک جب تک میری جائے امن میں آیا ہے کسی بڑے سے بڑے دشمن نے آنکھ اٹھا کر تیرے محبوب کی طرف دیکھا ہے؟ کھینچ نہ دوں، آنکھ کھینچ نہ دوں. آپ تھک میرے گھر تھکے ہیں کچھ ایسی ہے. جب میں دوبارہ پڑھوں گا نا انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آگے تمہاری اپنی. نقل خور جو ہے نا وہ آپ، اور مولویوں نے نقل خوری کی آپ کو آتے کر دیا. پوچھے کیسے؟ پرچہ حل کروانا. تم اتنے نقل خور ہو، یا میں 7 سال کے پہلے کہتا ہوں مجھے مار تھی. کیا کہہ رہا ہوں مولوی؟ آپ اتنے نقل خور ہیں کہ جب میت کو لحد میں اتارتے ہیں اسے پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں اسما افا اسما افا اسما افا. یا رشید ترابی نبرو فروتین، اور رشید ترابی فلان کے بیٹے سن سمجھ کوئی بھی جواب اللہ جب ان کو کہہ کہ میرا اللہ ایک ہے. نقل نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا پھر بھی تم شاید نہیں ہوئے، پھر بھی شاید نہیں ہوئے. جب دفن کرتے ہیں منو مٹی میں، چلو جی 80 قدم باہر چلے جاؤ، سارے چلے جاؤ، چلے وہاں پھر یہی نقل کروا رہے ہیں. اور بندہ خدا نقلیں جو قربانی ہے، یہ جو مولا علی کا نعرہ ہے نا، نقل سمجھ کر نہ مارو، یہ جنت میں جانے کا لائسنس ہے. جتنی مجالس میں نے پڑھی ہے، کوئی بات کا نقشہ پڑھنے لگے، جتنی مجالس میں نے یہاں پڑھی ہے میرے سے زیادہ کسی ذاکر عالم نے نہیں. اور یہاں میں پڑھتا ہوں اپنی آخرت کی. جب ہم نے منہاج الحسین کہا حسین کا راستہ ہے ہی جنت، ہے ہی جنت، ہم رہے نہ رہے اللہ اس کو آباد و شہادت کیا. توجہ ہے یا نہیں؟ اب میں اپنی آخرت سمجھ کر اور بچوں کی نوکری سمجھ کر دارواری میں جس کو 60 سال ہو گیا پڑھتے اس کو نارمل میں کس نہیں آتی. میرے جتنی نہ کسی کو آیتیں آتی ہیں نہ حدیثیں. میں نے پی ایچ ڈی کر، لیکن میں اس کو لے کر چاہ رہا ہوں کہ ذرا آپ جو مہمان دور سے آئے ہیں آپ کو کوئی نیا سبق ملے، تھوڑا سا آپ کا عرفان بڑھے کہ ابو طالب کی ہستی کو کہہ. آپ آئیے. میرے اللہ اپنے محبوب سے پوچھ ہو جائے امن میں، وہ امن امان میں ہے. یہ پتا تھا اس کے دشمن ہے، صاف دشمن سے کسی کی ضرورت ہے
تیرے محبوب کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، میں ابو طالب اس کی آنکھیں نہیں کھینچ رہا ہوں۔ آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ مولا تمہیں سلامت رکھی میرے اللہ، پوچھا اپنے سے آگے کیا فرماتا ہے؟ قد حفظت لنبی کل مصطفیٰ، میرے اللہ تیرا مصطفیٰ بندہ میرے پاس آیا تھا، میں نے اس کی حفاظت کی۔ واپس ہدیت یا مولا، آج میرا حرم تیرے گھر میں آیا ہے، اس کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے، کسی اور کا۔ انا راج ممکن بے آم کل آفا ہاں کا منا ہاں بھائی یہ کام کرنا کوئی ہاں نہیں، ہاں میں سمجھ گیا، ہاں میں جان بوجھتا ہے آپ کے ذہنوں میں آئے تاکہ کسی مولوی سے اعتراض کرو اور وہ آپ کو جواب دے۔ ہاں کا مانا یہ اللہ تعالیٰ حجرے والا نہیں، دوسرا لا نہیں، ہاں 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 یہ وہ کیسے بندہ ہے خدا۔ ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے امام فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ بڑے علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، بڑے کرتے ہیں علی اللہ ہے، تو وہ کہتے ہیں زبان بند کرو، ہاں ہاں علی بشر وکیف ربہ تجلی وظہر، میں مانتا ہوں علی بشر ہے، کیسا ہے؟ علی وہ ہے جس کے چہرے سے اللہ کی جلالت نظر آتی ہے۔ لیکن تم جیسا نہیں ہے، وہ ہے جس کے چہرے سے اللہ نظر آتا ہے، اللہ۔ ہاں میں یقین سے آیا ہوں، تیرے پاس آیا ہوں اس لیے کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ مولوی کو اذان کے بعد یاد آتا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ابو طالب کعبہ میں کہہ رہے ہیں کتنے سالوں کا فرق ہے۔ مولا پر آگے نا میں بھی چھوڑتا، میں زیادہ تنگ نہیں کرتا، کیونکہ جب کبھی میں دوبارہ آیا تو میں یہاں بیٹھوں گا، پھر تشریف لے جائیں، میرا کیا فائدہ ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب مجھے عمر گیا نا جعفر بھائی کا، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ ہمیں ان جیسا کوئی شریف ہوتے ہیں باقی تھوڑے، تو میں نے کہا وہ رائشہ تو اس کو میں دو مجھ سے پڑھ کر نہیں کرتا، تو اب میں آ گیا ایک اور میں نے کہا نہیں میرے آپ کی نوکری میں آ گیا اور آپ کو سلامت۔ کیا مطلب میرے اللہ تو اپنے کھانے کے خلاف منہ کے نون بڑے یقین کے ساتھ آئے، وہ اپنے عہد کے خلاف نہیں، جو وعدے کیے تھے پورے کیے، آپ جو تم نے وعدے کیے وہ پورے کرنا۔ اس سے پتہ چلا یہ تو بڑی لازم نیاز کی باتیں ہیں، یہ تو کائنات کی خلقت سے پہلی باتیں ہیں۔ میرے اللہ جو تیرے ساتھ میرے وعدے تھے میں نے پورے کیے، آج تو اپنے وعدے پورے کر۔ جائیے نہیں مولا تمہیں سلامت رکھے۔ وہ کون سے وعدے تھے؟ نام رکھنا محمد طارق جمیل حافظ اللہ تعالی، میرا بھائی ہے، میرے ضلع کا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس کے دشمنوں پہ لعنت۔ تمہیں اگر علی کی ولایت کا معنی نہیں ہے اسے پوچھو کتنی قیمت دے رہا، تیرا خیر جو کچھ مفت میں تجھے مل گیا ہے، تجھے علی کی قدر ہی نہیں، اس سے پوچھو علی مولا کہنا کتنا مشکل ہے۔ وہ مجھے کہتے تھے بھائی میں اس جگہ پر دکھ گیا ہوں، میرے پاس جواب نہیں۔ وہ بھائی حضرت ابو طالب نے نام محمد رکھا، ادھر اللہ نے سب سے پہلے جو خلق کیا تھا وہ محمد خلق کیا، لفظ محمد اسم کا بھی سب سے پہلی ذات اول ما خلق اللہ، مجھے خلق کیا تھا، نام تھا محمد، پھر 24,000 پردوں کے پیچھے رکھا۔ 1.25 لاکھ انبیاء آئے نا، ایک کام کسی نبی کا نام محمد بتاؤ، احمد بتاؤ، نہیں کسی کا نام نہیں۔ اگر وہ ہوتا تو کہتے فلاں نبی کا نام تھا، عمران نے رکھ دیا۔ نہ انبیاء کو پتا ہے، نہ اوصیاء کو پتا ہے، نہ اولیاء کو پتا ہے،
سوچنا یہ ہے جو 24,000 پردوں کے پیچھے نام محمد تھا، ابو طالب کی وہاں تک رسائی کیسے ہوئی ہے؟ مجھے تیرے مزاج کا نہیں پتا، تو کس انداز سے پتا سنے گا تو یا مجھے یہ رسائی کیسے ہوئی ہے جناب عمران کی؟ یہ تو سوال ہی بڑا آسان ہے، سوال ہی بڑا آسان ہے. کیسے؟ میں نے کون سے کو 2 باتوں میں سے ایک بات، 2 باتوں میں سے اپنے حلقے کو جو یہاں سے سوال نکال کر ایسے ایسے صورت کرتے ہیں، ان سے کہہ دو جی 2 باتیں، تیسرا راستہ نہیں ہے. تو رابی بھائی بتاؤ، میں نے کہا انہیں کہہ دو کہ اللہ نے ابو طالب پہ وحی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے جناب عمران پہ وحی کی تھی. وحی نہیں مانتے تو آپ کو ماننا پڑے گا. ابو طالب اللہ کی وہ حجت کبریٰ ہے جس کا ڈائریکٹ واسطہ اللہ سے. آپ کو کیا پتا کس طرح میں ہی نہیں، ہمیں پتا وہی الگ باب ہے. امام مفسر نے لکھا ہے ابو طالب اس حجت کبریٰ کا نام ہے جس کا ڈائریکٹ واسطہ ذات خدا سے. میرے محبوب تو نے وعدے پورے کیے، میں بھی کرتا ہوں. اب میں وعدہ پورا کر کے میں 2 جملے مسجد پہ پڑھ کر اجازت چاہوں گا. تھک تو نہیں گئے آپ شریف میں؟ گھبرا تو نہیں گئے نا؟ نہیں گھبرائے تو درود پڑھیں گے تو ذکر قبول ہو جائے گا. اللہم محمد البقاء. میں اس کی فیس کو فیس بہت لیتا ہوں. مجھے پتا ہے آپ نے نہیں دینی، میں نے نہیں. اور اللہ تمہیں لگی زندگی دے. ہم تو ہیں ہی نا. اب میں پڑھوں گا یہاں تک میں نے آپ کو اس انداز میں پڑھتا ہوں مجبوراً. آپ کا کوئی میڈ نہیں تھا، کوئی موڈ نہیں تھا، کوئی مزاج نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی چاہت نہیں تھی، کوئی خواہش نہیں تھی. زبردستی جسے کہتے ہیں میں نے ویسے آپ کو یہ تقریباً کتنی 45 منٹ گفتگو سنائی ہے، زبردستی پکڑ پکڑ. یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے بغاوت نہیں کی اور مجھے برداشت کیا. بوڑھوں کو برداشت کرنا جگر رکھتا ہے، بوڑھوں کو برداشت رکھنا. وہ ان کے لیے تو فرشتے بھی آ کر کہتے ہیں نہ اونچا نہ رو، میں تیرے ساتھ ہوں. اور اب تو سلامت رکھیں اس آدمی کو 60 سالوں کے آگے جو ہے میرے اللہ کا قدم میرے محبوب. تو یقین سے آیا آپ اپنا عمران بڑے یقین سے آیا ہوں کہ اپنا وعدہ تو پورا کرے گا. تو ذات خدا نے آپ جس انداز سے کو 2 جملے برداشت کرو. ذات خدا نے سورۃ الرحمن 60ویں آیت، اللہ کی 114 صورتیں ہیں نبی کے نام پر ہیں. ہاں لیکن ایک صورت ہے جو اللہ نے اپنے نام والی رکھی ہے، سورۃ الرحمن. سورۃ الرحمن اللہ نے اپنے نام والی صورت میں 60 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا ابو طالب کا براتا کیوں ہے؟ آل جزاء الاحسان الا الاحسان، آل جزاء الاحسان الا الاحسان. ابو طالب احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان کا بدلہ مجھ سے بڑا احسان من کون ہو سکتا ہے؟ بدلہ کون دینے والا ہے؟ تجھے قتلانے کی ضرورت نہیں. حال جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. سونا ابو طالب اگر میرا محبوب تیرے گھر میں آیا ہے تو تیرا علی میرے گھر میں آیا. سونا ابو طالب اگر میرا محبوب تیرے گھر میں آیا ہے تو تیرا بیٹا علی میرے گھر میں آئے گا. سونا ابو طالب اگر توجہ سونا ابو طالب اگر میرے محبوب کا نام محمد تم نے رکھا ہے
تیرے بیٹے کا نام علی میں رکھوں گا 14 پتر اگر میرے محبوب کا نکاح تم نے خدیجہ سے فرش پر پڑھایا ہے میں تیرے بیٹے علی کا نکاح دانا سے مولا تمہیں سلامت مولا تمہیں آباد و شاد محرم گزر رہا ہے جو کسی کا ماننے والا اس کا زہر اگل رہا ہے جو کبھی ایسا لیکن میں جملہ میں نے آج سے 14 سال پہلے میں نے ٹی وی میں بیان کیا اس کی ضرورت ہے ہمیں بھی جواب دینا چاہیے ہمارے پاس جواب ہیں بڑے بڑے جدید پر پردہ ڈالنے والے بنی امیہ کی گندی حرکتوں پر پردہ ڈالنے والے انہی کی کتابوں سے میں نے پڑھا مجھے طارق جوہری نے سپیشل فون کیا نبی صاحب مجھے آج 40 سال ہو گئے ہیں لیکن بڑا حوصلہ ہے آپ بڑے اچھے انداز سے میں نے کہا سنو اب میں وہ سنانا چاہتا ہوں اس لیے کہ تھوڑا سا آپ کے نالج میں اضافہ ہو یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں طریقہ کار ہوتا ہے طبیب کا ڈاکٹر کا واعظ کا اچھے الفاظ میں بیان کرنا کہ آپ پر سختی بھی نہ ہو اور حقیقت بھی پہنچ جائے جب حضرت عثمان کا آتا ناتا بند کر دیا کہراؤ کر دیا پہلی کو یہ تھے وہ تھے تاریخ والوں نے نام بھی لکھا تو واقعہ میں نے وہ سنانا ہے سمجھنا آپ نے اپنی مرکز سے خط لکھا حضرت عثمان میں فلاں الہ کریم نبل و کریم عثمان بن عفان لکھ رہا ہے کس کو کریم نبل و کریم کو جو کریم کا کریم ہو جائے اس بھی یاد کرو میں اتنا نہیں کر سکتا ساتھ لکھنے والا میں ہوں جس کو لکھ رہا ہوں وہ کریم ابن کریم ہے تمہاری کرامت تمہاری کریمی کائنات میں بھولی نہیں ہے یا علی مجھے پتا ہے یہ جو بلوائی ہیں یہ مجھے قتل کر کے ہی دم لیں گے نہیں بات آتے آج تیسرا دن ہے میرے گھر میں پانی نہیں علامہ برادری رحمۃ اللہ علیہ علامہ برادری لکھ رہے ہیں انصاف الاشراف کتاب کا نام ہے اس میں لکھ رہے ہیں یا علی مر جانا ہے میرے بچے پیاسے میرے گھر والے پیاسے ہیں جو گہراؤ کے اندر ہے نا ہم سارے پیاسے حتیٰ کہ میری 3-4 سال کی پوتی آئی نماز سے وہ بھی پیاسی جناب اپنی جاگیر میں درختوں کو پانی دے اور میرے مولا نے یہ لکھا بلا دی 3 خچر گدھے گھوڑے لیے ان کے اوپر پلان رکھا پھر جا کر پانی سے بھرا خود کنویں سے نکالا اس کنویں سے جان جسے تم شجرہ مسجد شجرہ کہتے ہو احرام باندھتے ہو یہ مولا علی کی جگیر ہے یہ مولا جتنے بھی حاجی ہیں ان کا نکاح وہ وہاں سے یہ باندھتے ہیں ہم جب کرتے تھے جاتے تھے تو ہم وہاں پر ذکر کرتے تھے مجلس پڑھتے تھے مولا علی نے پانی کے 3 مشکیزیں پڑھے ان کو سواریوں پر رکھا پکڑے آگے بھائی پوری سی توجہ کریں ریڈ سیٹ پر سونا پڑتا ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے بہت بڑا انبیاء بھی ہو سکتا ہے میں بڑی قیمتی بات سن رہا ہوں آگے جب دروازے پر آئے طلحہ زبیر نے روکا یا علی کہاں فرمایا ادھر کیوں کہا وہ پیاسا ہے کہاں ادھر کیوں پیاسا ہے یا علی تجھے پتہ نہیں یہ کیا فرمایا خاموش مجھے قرآن سے دکھاؤ جب اللہ اپنے دشمن کا رزق بند نہیں کرتا تم کون ہوتے سمجھا نہیں سکتا جب اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان کا پانی بند نہیں کرتا ہوا بند نہیں کرتا رزق بند نہیں کرتا سورج بند نہیں کرتا تم کون ہوتے ہو یہ علی پانی لایا ہے یہ بات ہے نہیں آئے
میرے ہاتھ میں تلوار، میرے ہاتھ میں، حالانکہ پھوپھی کا بیٹا تو ہے، اب یہ کہا نا علی نے تلوار نکالی اور کہا دیکھتے ہو تلوار بھی وہی ہے بدر والی، ہاتھ بھی وہی ہے، جو سمجھ کے تو ہاتھ بلند کر کے مارا ہے، روزگار بھی وہی ہے، ہاتھ بھی وہی ہے، آگے نہیں جانا چاہتا۔ یہ کہنا تھا نا، وہ دور جا کر کہتے ہیں کیسے، میری طرف دیکھنا نا، یہ تو دیکھنا کیسے اندر جاؤ گے، چابی تو ہمارے پاس ہے۔ میں بہت مزاق پڑ گیا تو تیری کھوپڑی میں نہیں آئے، دور جا کر کہتے ہیں اندر کیسے جاؤ گے، چابی تو ہمارے پاس ہے۔ کہا یہ در خیبر کے در سے بڑا نہیں ہے، علی کو چابیوں کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئیے نہیں؟ وہ ادھر علی نے ٹھوکر ماری، در بے در ہو گیا۔ دودھی میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں عثمان پانی آ گیا، بس مولا تمہیں سلامت رکھے، میرے ساتھ چلو گے تو دیا کر لیں گے، ورنہ میں نے تو عبادت سمجھ کر پڑھی ہے۔ عثمان پانی آ گیا، عثمان نے کہا یا علی آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی سے پردہ نہیں ہے، آپ حویل میں تشریف لے ہیں۔ کہا نہیں آپ یہیں سے پانی، نہیں یا علی پانی لائے ہیں تو اپنے ہاتھ سے پلا کر گئے۔ اللہ جانے تو علی کو کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم نے تو کتابوں سے پڑھا ہے آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ مولا علی شہر میں آئے، حیات میں آئے، اور کا کرسی پیش کی، مولا کرسی پر بیٹھے، کہا آؤ بنی امیہ والوں پانی آ گیا۔ بنی امیہ والے سارے آئے، پانی پلائے، تم بھی پیو۔ جب سب کو پانی پلایا، سامنے ایک بچی ایک اور میں ڈری ڈری علی کو دیکھ رہی ہے، چھوپی جاتی ہے، دیکھتی بھی ہے، چھوپی جاتی ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری عزیزہ ہے، میری نواسی ہے یا پوتی ہے، بس ان میں 3-4 سال کی بچی ہے، یہ ڈری ہوئی ہے بلوائیوں کی وجہ سے، ان کے شور۔ فرمایا جاؤ سے اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ حضرت عثمان گئے، اٹھا کر لائے، مولا علی نے بچی کو جھولی میں لیا، اس نے رونا بند کیا، جھولی میں رکھ کر اس کی پیشانی چومی، اس کا سر چوما، پھر مولا نے جام پھڑا اور اس بچی کو پانی پلایا، اس بچی کو پانی پلایا۔ جب پانی پیا تو بچی خوشی کے مارے فرق کے بارے ایسے دیکھتی ہے، ایسے دیکھتی ہے اور ننے ننے ہاتھ مولا علی کی ریش میں ڈالتی ہے، شکریہ کی کیا مطلب تھا، علی تم نے مجھے اتنا غصہ دیا۔ اے بزرگ جب پانی پی چکی نا بچی، کیا دیکھا کہ علی کی آنکھیں نہیں سامن بھالو کی چھڑی لگی ہوئی ہے، علی رو رہے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں یا علی مجھے پتا ہے رشتہ داروں سے لڑے ہو، مدینے والوں سے لڑے ہو، آپ کو لڑنا پڑے گا، لیکن آج تم نے پانی پلایا ہے، تیرا شکریہ، تیرا حق بنے رونے کا۔ فرمایا مجھے ان کی فکر نہیں ہے تو یا علی کیوں روئے؟ کہا اور عثمان تیرے خاندان کی 3-4 سال کی بچی ہے، پانی مانگا علی لے کے آ گیا۔ آئے میری سکینہ، آئے کربلا، آئے شام قریبہ، مولا تمہارا رونا قبول کرے، مولا تمہیں حسین کے جاؤ آئے میں تو سکینہ پاکو جناب سکینہ کے بزرگ ایک جگہ پاکو سے جگہ تھا، اس بی بی کے مسائل سب سے زیادہ مستورات میں میرے رونے والوں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، جب اس معصومہ کے مسائل پڑھ جائیں بچوں کو جھولیوں سے الگ کر دیا کرو۔ جب اصغر کا مسئلہ پڑھ جائے ماں بچوں کو جھولی میں نہ لے کیوں باپ رو کر کہتی ہے ایک سکینہ تھی ایک اصغر تھا، اصغر تیرے دودھ پینے کا وقت ہو گیا۔ مولا تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے۔ بس ایک جملہ کہتا ہوں بی بی کی شہادت کے بارے میں، اس کے لیے تو مجھے گھنٹے چاہیے، بس ایک جملہ کہتا ہوں۔ بی بی کو ملاقات ہوئی بابا کی، بی بی نے رو کر کہا بابا کہتے تنہائی سے تھک گئی ہوں۔ بی بی کہتی ہے بابا اس قید خانے میں رہتے ہوئے میری آنکھوں کا نور چلا گیا، بابا اچھا ہے آپ مجھے لے جائے، بابا میں دنیا سے نفرت کر گئی ہوں، میں تھک گئی ہوں، نہ میرا خون رکا، نہ مجھے سکون
17 सीढ़ी बाबा मुझे बुला लो। मौला ने जियारत का अच्छा बेटा कल मैं तुझे देने आ जाऊंगा, बेटा कल मैं तुझे देने आ जाऊंगा। उधर मौला ने ओ यजीद खुदा तुझ पे लानत करे, मेरा सर मेरी बेटी के पास मिले वरना तख्त में तबाह कर दूंगा। यजीद ने आकर को बुलाया, सोने के तख्त में ऊपर कीमती रुमाल रखा, कहा ये सर कैद खाने में ले जाओ, हुसैन की बेटी छोटी है, उसे कहो ओ कैद खाने वालों तुम्हें रिहाई मिल गई, ले जाओ सर। अब सर आया उस कैद खाने में जिसकी आप छत है, मैं 10 दफा पहले गया था तो छत नहीं, उस कैद खाने में गए, जाकर तक बात किया, कहा कैदी ये तेरे बाबा का सर है, तेरी बहन के लिए लाया हूँ, यजीद ने दिया है। जनाब सज्जाद उठे, दरवाजा खोला, तख्त लिया, पुत्रों के पास रखा, कहा इजाजत है, रिहाई भी है और अपनी बहन को उस कैद खाने से बहन ले आए, उसे बाबा का सर पेश करें। बच्चा दिल का गम नहीं, बाप बेटी की मोहब्बत ही अलग मोहब्बत होती है, अलग प्यार होता है। जनाब सज्जाद कहते हैं चाचा अम्मा मैं अपनी शहजादी को ले आऊं, मैं अपने बाबा के गले के ताबीज को ले आऊं। सज्जाद ने साथ चलूं, रुबाब की बेटे में साथ चलूं, फूफी अम्मा मैं अभी लेकर आया, कुछ फासला 70-80 कदम का, मैं शाम का की बात करता हूँ। जनाब सज्जाद आए, आदम दरवाजा खोलो, उसने खोल दिया। पत्थर दिल का जामिन नहीं, जिनके दिल में कलेजा है, गोश्त के लिए बात कहता हूँ। जनाब सज्जाद एक सीढ़ी नीचे, दूसरी तीसरी, जब 7 सीढ़ी नीचे आए कहते हैं सकीना और मेरी प्यारी बहन सकीना तेरा भैया सज्जाद आया है, मुझे आवाज दो सकीना और मेरी लाडली सकीना। जनाब सज्जाद ने 7 दफा बुलाया, आवाज नहीं, 7 दफा बुलाया, आवाज नहीं आई। मेरी तरह देखना, तेरा कैदी इमाम खून होने वाला इमाम जमीन पर बैठा, बैठने के बाद वो जिसकी आंखों में नूर ना हो, इसी तरह जमीन को तोड़ते रहे, कभी यहाँ हाथ मारो, कभी हाथ, 2 जानों के चलते जा रहे, जमीन पर हाथ मारते जा रहे। सकीना बहन सज्जाद आया, कोई आवाज में जब 7वां कदम गया तो जनाब के हाथ अपनी बहन के बालों पर रहे, जैसे बालों पर जल्दी से सज्जाद ने उठाया, लेकिन सकीना बोलती नहीं, सकीना बोलती नहीं है। फरमाया बहन सकीना सज्जाद हूँ, डरो नहीं, मैं तुझे लेने आया हूँ, तेरा बाबा मिलने के लिए आया है। बीबी ने दोनों भाई कसे भाई की खंजर में डाली, देखा नम के सांस बाकी है, रग में समाती है। जैसे ही कैद खाने से पहले आए, सूरज की रोशनी में सकीना बात करो, मेरा दिल घबराता है, कहा भैया मुझे कुछ नजर नहीं आता, मेरी आंखों का नूर खत्म हो गया है। रात बाबा आए थे, मुझे लेने के लिए मेरे बाबा कहाँ है? जनाब सज्जाद ने पेशानी झूमी, कलेजे से लगाया, मैं सकीना हौसला, आओ मैं तुझे पार भी लाता हूँ, अब मैं तुझे पार बनाता हूँ, अब मेरी माँ बहनों बेटियों। जैसे ही सज्जाद कैद खाने में लाया, जहाँ पर तू रात 7 बीबी खड़ी हुई, कोई कहते सकीना मेरी झोली में आना, फूफी कहती है मेरी झोली में आना, रुबाब खड़े होकर कहती है सकीना मैं तेरी माँ रुबाब बना रही, लेकिन बच्चियों ने भाई की गर्दन नहीं छोड़ी। भैया पापा मुझे बाबा दिखाओ, मुझे बाबा दिखाओ। अल्लाह अकबर। जनाब सज्जाद जमीन पे बैठे, बैठने के बाद बीबी ज़ैनब ने तख्त से रुमाल हटाया, कहा सकीना ये तेरे बाबा तुझे मिलने के लिए आए हैं, जब ये कहा तेरे बाबा है। सकीना ने कहा भैया मुझे बाबा के करीब करो। जैसे करीब किया, सकीना ने अपने होठों को
پر رکھا، ایک جملہ کہا، انسان برداشت نہیں کرے گا۔ سکینہ رو کر کہتی ہے او وقت کے امام بابا، کائنات کے امام بابا، تجھ سے کائنات کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بابا آنکھیں کھولو، اس سوال کا جواب دو، کیا پوری کائنات میں آپ نے کوئی 4 سال کی ضعیفہ دیکھی ہے؟ کوئی 4 سال کی بوڑھی دیکھی ہے؟ بابا میرے باہر سفید ہو گئے، بابا میں نہیں پاؤں، میرے گھوٹ ریاضیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ بابا کتنا اچھا ہوتا میں کربلا میں تیرے ساتھ سوا ہو جاتی۔ بعد میں مجھے یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا